السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہر مسلمان صحابہ اکرام کی فضیلت جانتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جو فضیلت والی، اہمیت والی ہستیاں موجود ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو ہم صحابہ اکرام کی سیرت جاننے کی کوشش کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اللہ کے رسول کے زبردست صحابی کے بارے میں بات کریں گے، جس کے متعلق جرنیل صحابہ کی کتاب میں بہت ہی اچھے انداز میں ان کی سیرت بتائی گئی ہے۔ جیسا کہ ان کی شروعاتی سیرت میں وہاں پر مصنف نے کہا کہ ایسے صحابی تھے جو مضبوط گھٹا اور پھرتیلا جسم، سر و قد کشادہ سینہ، بارعب چہرہ، عقابی نگاہیں، بلند خیالی، شعلہ نوائی، پختہ ارادی کا قابل رشک نمونہ، ظاہری و باطنی حسن و جمال اور جاہ و جلال کا پیکر، شجاعت، بہادری اور جرأت میں بے مثال، شہسواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کا ماہر، جسے شاہ امم سلطان مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، جن کا نام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے۔ تو آج ہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق بنیادی معلومات حاصل کریں گے۔ تو میں اس بات کی مکمل کوشش کروں گا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زندگی کے ہر حصے میں روشنی ڈالیں اور ہر حصے کے متعلق کچھ نہ کچھ بنیادی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان باتوں کو سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسا تقویٰ اور للہیت پیدا کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم اگر ان کی سیرت پڑھیں تو بہت ہی کم ایسے مصنفین نے ان کی پیدائش کی تاریخ بتائی ہے، جبکہ اکثر لوگوں نے ان کی سیرت اور ان کی تاریخ بتائی، مگر جو پیدائشی تاریخ یا وفات کے متعلق اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ کئی سالوں کے بعد ان کی سیرتیں لکھی گئیں۔ احادیث کی بنیاد پر جو روایات ان تک پہنچتے تھے، جو لوگ ان کے قصے جانتے تھے یا تابعین جن کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، انہوں نے ان کے زندگیوں کو کتابوں کی شکل میں جمع کیا، اکٹھا کیا، تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ معمولی بات ہے۔ تو پیدائش کے متعلق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بھی مشہور ہیں، وہ عیسوی کے اعتبار سے 592 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ اگر ہم اندازہ کریں تو ہجرت سے 30 سال، قریب 30 سال ہجرت سے قبل پیدا ہوئے، قبل الہجرہ۔ ان کی پیدائش ایک عام انسان کی طرح ہوئی اور ان کا بچپنا بھی عام ہی گزرا، جن کو ہر کوئی نہیں جانتا تھا، یہ عام تھے، مگر مستقبل میں اللہ تبارک و تعالی ان کو اسلام کے روشن تاج سے پہنانے والا تھا، جو بعد میں مشہور ہونے والے تھے۔ اسلام سے پہلے، قبل الاسلام، ہم ان کے بچپنے اور جوانی کے بارے میں بات چیت کریں تو بچپن سے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت ہی ذہین تھے، حکمت اور ان کے اندر حلم، یہ ایسی مضبوط صفات پائی جاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے والد ولید بن مغیرہ جو کہ ایک سردار تھے، بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا جس کے سردار تھے، تو سردار ہونے کے وجہ سے ان کے فرزند خالد رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے انہوں نے بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، اچھی تندرستی اور حکمت، ذہنیت، کئی ایسے صفات سے انہوں نے پالا، ان کو بڑا کیا۔ اور یہ جب یہ بڑھتے گئے، جوان ہوتے گئے، تو لوگوں میں بہت ہی مشہور تھے کہ لوگوں میں ان کو بہت زیادہ عزت تھی، لوگوں میں یہ بہادری سے مشہور تھے کہ بہت ہی قوت والے، طاقت والے ہیں۔ اس طرح بچپنا ان کا بہت ہی انوکھا گزرا۔
اور جب یہ جوان ہو گئے، جب ان کی زندگی عین جوانی پر پہنچی، تو یہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں تھے، تو انہوں نے اسلام کے مخالف بہت سے جنگیں کی، اسلام کے مخالف مسلمانوں کے خلاف بہت سی سازشیں کی۔ ان کو زیادہ تر اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ مشہور ہے سب سے پہلی جنگ ہماری جنگ بدر ہوئی، تو جنگ بدر میں بھی یہ مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، اور جنگ احد جو کہ ہماری دوسری جنگ ہے، اس میں بھی جو ہماری جنگ قریب جیتے جانے والی تھی، اس کو پھر شکست دینے یا کمزور کرنے کی جو حکمت جو صحابی نے یعنی جس شخص نے اٹھائی تھی، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو اسلام سے پہلے انہوں نے بہت ہی زبردست اسلام کے مخالف تھے، مسلمانوں کی مخالف تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، وہ تابعی سے بتاتے ہیں کہ جب بھی میں اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جنگ میں رہتا تھا تو مکمل اس بات کی کوشش ہوتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں، مگر جب بھی میں کوئی کام کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاتا تو میرے اندر ڈر پیدا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبا ہوتا، اور اللہ کی خاص رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی کہ میں پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے بہت ہی حیرت انگیز چیز تھی کہ اسلام کی طرف میں رغبت اور اسلام کی طرف میں آگے بڑھنے لگا۔ اس طرح کئی ایسے غزوات میں، جنگوں میں اور کئی ایسے مقابلوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی روشنی سے ان کو آشنا کیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بھی روایات ہیں۔ تو اسلام سے قبل ان کی زندگی اس طرح گزرتی تھی، جب اسلام قبول کیے تو اسلام کس طرح قبول کیے، اس میں بھی الگ الگ روایات ہیں۔ جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، جلیل صحابہ کی جو کتاب میں موجود واقعہ ہے، اس میں بتایا گیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی نے خط لکھا جو مسلمان ہو چکے تھے کہ بھائی تو ذہین ہے، اور تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ خالد کہاں ہے، تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ تم ضرور اسلام کی اس نعمت سے دور نہیں ہوگے، محروم نہیں ہوگے، ضرور اس بات کو تم سمجھو گے اور قبول کرو گے۔ تو اس بات کو انہوں نے سمجھا اور اسلام قبول بھی کیا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا خواب بتاتے ہیں کہ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خواب بتایا کہ اسلام سے پہلے مجھے خواب پڑھا تھا، جس میں میں نے دیکھا تھا کہ میں ایک تاریک اور بے آبا و گیاہ زمین سے ایک میدان کی طرف، روشنی کی طرف آ رہا ہوں، تو میں بہت ہی سکون محسوس کر رہا تھا۔ تو اس خواب کی تعبیر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، یہی وہ سچائی ہے، یہی وہ اس کی تعبیر ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، کہ شرک کے اندھیروں سے، آپ کفر کی تاریکیوں سے اسلام کی روشنی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کا خواب سچا تھا، جو الحمدللہ پورا ہو چکا ہے۔ اور ایک بات جو اسلام قبول کرنے کے متعلق مشہور ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کی تو انہوں نے مکے میں اور اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے میں تھے، تو وہاں پر مدینے تک جانے کا سفر تھا، تو اکیلے جانے والے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا مشورہ کیا کہ میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اتفاقاً یہ ہوا کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کرنے کی خواہش رکھتے تھے، ان کے دل میں بھی اللہ ہدایت دیا ہوا تھا، تو دونوں سفر میں نکل پڑے مدینہ پہنچنے کے لیے۔ تو درمیان میں ہی ان کو اور ایک صحابی ملے جو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ دونوں کہاں نکل رہے ہیں، سفر کہاں کا قصد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے نکلے ہیں۔ تو اتفاقاً اس میں یہ بھی بات اور زیادہ ہو گئی کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اس بات کو چاہتے تھے، پہلے سے ان کے اندر یہ خواہش تھی، اللہ نے ان کے دل میں بھی اسلام کی روشنی ڈالی ہوئی تھی، تو یہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تینوں ساتھ مل کر عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہاں پر جا کر اللہ کے رسول کے پاس اسلام قبول کر لیے،
تو اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا اے خالد بن ولید مجھے اس بات کی امید تھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس بات کی امید تھی کہ ضرور آپ اسلام قبول کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو ہدایت دے گا۔ تو الحمدللہ یہ بات سچی ہو گئی۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جاہلیت میں نے اسلام کے مخالف اور مسلمانوں کے مخالف بہت سی سازشیں کی ہیں، میں بہت سے کبیرہ گناہ کیے ہیں، تو مجھے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الاسلام یہدم من کان ما کان قبلہ، تو جیسا ہی کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گزارش کیا اللہ کے رسول آپ مغفرت کے لیے دعا کریں، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ خالد بن ولید کو بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ تو اس بات پر بہت خوش ہو گئے اور اس کے بعد سے ان کی زندگی مکمل بدل چکی تھی۔ اور جو اصل بات مفسرین یعنی تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اصل جو اسلام قبول کرنے کا جو اصل چیز تھی جس سے اصل متاثر ہوئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر تھے، جنگوں میں ان کی قیادت، جنگوں میں صحابہ کی اطاعت اور ان کی اتباع اور ان کے ہر قدم نقش قدم، یہ تمام چیزیں ایسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل میں اثر کیے تھے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے رسول سے اخلاق سے متاثر ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے اگر ہم ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں دیکھیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں مکمل پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، ہر قدم پر، ہر امر پر، ہر حکم پر مکمل تابعداری اور فرمانبرداری کرنے والے تھے۔ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کے متعلق صحابہ کرام میں ہم کو کوئی نقص نظر ہی نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس میں ایسے ہی مشہور ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے گھر پہنچے تو اللہ کے رسول خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے الفاظ جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہ کہا کہ کیا ہی بہترین زخم یہ زخم ہے جسے اللہ کے رسول کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اور کیا ہی بہترین ہے یہ بیمار جسے اللہ کے رسول بیمار پرسی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت زیادہ محبت تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا لگاؤ، ان کے ساتھ معاملہ تھا۔ اس کے بعد اگر ہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو اصل اور مشہور اور زندگی کا اصل جو پہلو ہے جنگوں کے متعلق، جو یہ جنرل رہا کرتے تھے، یہ کمانڈر رہا کرتے تھے، یہ جنگوں میں قیادت کیا کرتے تھے، اس کے متعلق بات کریں تو اس کی بہت ہی طویل فہرست ہے۔ اگر ہم ہر جنگ کے متعلق بات کریں تو مکمل اس کا الگ ہی ویڈیو اور الگ ہی موضوع بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو چند بنیادی جنگوں کے متعلق جو مشہور ہیں اور ان کا اصل جو کردار تھا اس کے متعلق بتاتا ہوا آگے بڑھوں۔ جنگوں کے متعلق بات چیت کریں تو پہلی جنگ ہے جس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شامل تھے، وہ جنگ موتا ہے کہ پہلی مرتبہ جنگ موتا میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری اور مہارت دکھائے تھے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا کے روانہ کرتے وقت صحابہ اکرام سے انہوں نے اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی کہ آپ کے کمانڈر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، جیسا ہی زید بن حارثہ کا انتقال ہو جائے، شہید ہو جائے، تو آپ جعفر بن ابی طالب کو اپنا کمانڈر بنا لینا، ان کی قیادت میں آپ جنگ لڑنا۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو آپ اپنا کمانڈر بنا لینا۔ ان تینوں بھی اگر شہید ہو جائیں تو آپ اپنی مرضی سے، اپنے مشورے سے، جس کو آپ بہتر جانتے ہیں، جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اپنا کمانڈر بنا کر جس کی قیادت میں جنگ کریں۔ تو جنگ موتا میں ان تینوں شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد تمام صحابہ، خاص طور پر نام آتا ہے ثابت رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آگے بڑھ کر خالد بن ولید کو پکارا کہ اے خالد بن ولید، اب تمہاری مہارت دکھانے کا وقت ہے، اب تمہارا وقت ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کرو، مسلمانوں کی حفاظت کرو۔ تو تمام لوگوں کے مشورے سے اور ثابت رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ کیا تمام مسلمان، تمام صحابہ ثابت کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں؟ تو تمام لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت کو تسلیم کیا۔ تو انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور بارعب زبردست تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی حکمت اور اپنی چالاکی، اپنی ذہنیت کو استعمال کرتے ہوئے صحابہ کرام کو بچا کر لے کر آئے۔ اسی کی وجہ سے ان کو
اسی جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ آپ اللہ کی تلوار ہو، کہ آپ اللہ کی تلوار ہو، آپ ہر جگہ جنگ میں انشاءاللہ ضرور کامیاب اور فتح حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد آپ ہر مسلمان جانتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قصہ کس طرح ہے۔ دوسرا مرحلہ جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی مہارت دکھانے کا تھا وہ فتح مکہ تھا، کہ جنگ موتا کے بعد فتح مکہ کا وقت آیا۔ جنگ موتا 8 ہجری کو ہوا اور فتح مکہ 8 ہجری رمضان کے مہینے میں ہوا، اسی کے بعد ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلائے اور کہا کہ اے خالد، ہم مکے کے ایک سمت سے آئیں گے، آپ مخالف سمت سے مکے میں داخل ہونا۔ اور اللہ کے رسول نے چند سو صحابہ کو آپ کی کمانڈری میں دیا تھا کہ صحابہ آپ کی قیادت میں چلے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر جنگ کا موقع آئے تو ضرور آپ کو تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ تو اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے مخالف سمت سے مکے میں داخل ہوئے، اور بہت کم ایسا موقع آیا کہ دوسروں کو تلوار اٹھانے کا ضرورت پڑی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ بنو حزیل ایک ایسا قبیلہ تھا جو مخالف میں مکے میں داخل ہونے سے روکا، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ کے لیے آگے بڑھے مگر قتال نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے 4 لوگ انتقال ہوئے اور صحابہ اکرام میں 2 صحابی انتقال ہو گئے۔ تو اس کے بعد فتح مکہ، جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ آسانی کے ساتھ فتح مکہ ہوا، الحمدللہ پرامن کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد تیسرا موقع جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اپنی مہارت دکھانے کا تھا وہ مقام نخلا میں بتوں کی صفائی کا موقع تھا، کہ اللہ کے رسول جیسا ہی مکہ فتح ہوا تو صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا کہ جہاں جہاں سعودی یعنی عرب میں بت ہیں ان تمام بتوں کو صاف کر دو، جیسا کہ خود اللہ کے رسول نے کعبے سے بت صاف کیے تھے، صحابہ اکرام کو دور دور تک بھیجے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقام نخلا کے پاس بھیجا، جہاں پر عزا نامی بت موجود تھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے اور بت کو زور زور کی آوازوں سے اسے ڈانٹتے ہوئے گرا دیا اور توڑ دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب چوتھا مرحلہ جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی مہارت دکھانے کا آیا وہ جنگ حنین ہے۔ جنگ حنین جو کہ بہت بڑی جنگ تھی، اکثر ہم اس میں جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی تعداد زیادہ تھی اور دشمنوں کی تعداد کم تھی۔ تو مقدمۃ الجیش پہلا حصہ جو پوری فوج جانے سے پہلے جو پہلی فوج جو پہلا ٹکڑا جاتا ہے، جو پہلا حصہ فوج کا جاتا ہے وہ مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمانڈری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے لیے روانہ کیا، جس میں مکمل 12,000 مسلمان تھے اور 4,000 دشمن تھے۔ تو 12,000 مسلمان خوش ہوتے تھے کہ ضرور ہم جیتنے والے ہیں، مگر پلڑا بدل گیا۔ وہاں پر یہ جو اندر دل کے اندر جو بری نیت نہ کہیں بلکہ جو شیطان کا وسوسہ تھا، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم ان کو دباتے ہوئے پھر اٹھایا، پھر انہوں نے جنگ جیتی۔ تو یہ پوری جنگ عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھی، مگر مقدمۃ الجیش خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ اس میں بھی الحمدللہ مکمل آخر وقت میں فتح حاصل کی، جس میں خالد بن ولید نے اپنی مکمل مہارت دکھائی۔ اس کے بعد پانچواں مرحلہ جنگ تبوک کا ہے، جس میں جنگ تبوک میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت ہی اچھی طرح پر کمانڈری دکھائی۔ جنگ تبوک جنگ تو نہیں ہوئی، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دوسرے راستے میں تبلیغ کرنے کے لیے، راستے میں لوگوں کو ہٹانے کے لیے بہت ہی اچھا اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے راستوں کو دکھانا، آگے بڑھنے کا اور فوج کو کس طرح ترتیب دینا چاہیے، تمام چیزیں اچھی طرح جانتے تھے۔ جنگ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلا حکم جو خالد بن ولید کو دیا تھا کہ بعض لوگ جو نبوت کا دعویٰ کیے ہیں جا کر ان سے مقابلہ کرو، ان کو ختم کرو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 2 لوگوں کے پاس بھیجا گیا، جو طلحہ بن خویلد ایک آدمی تھا، طلحہ بن خویلد جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے اور ان کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد مالک بن نویرہ تھا جو بہت ہی عرب کا بہترین زبان جاننے والا فصیح اللسان تھا، اس وجہ سے ان کے بارے میں وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے اور ان کا بھی خاتمہ کیا۔ اور تیسرا جو مشہور
مسلمہ بن کذاب ہیں، جن سے رسول اللہ وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہاں پر پہنچو اور اس سے مقابلہ کرو۔ تو مسلمہ بن کذاب جی کی فوج بہت بڑی تھی اور اس کی جماعت بہت بڑھ گئی تھی، تو مسلمانوں سے انہوں نے قتال کیا اور بہت دشمن بھی بہت جمے ہوئے تھے اور مسلمان بھی بہت جمے ہوئے تھے، مگر الحمدللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت استعمال کی، وہاں پر انہوں نے ضرور جنگ فتح کی اور انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد کئی ایسے جنگیں ہیں جو ان کی سیرت میں بتایا جاتا ہے کہ 625 یعنی 600 سے زیادہ جنگیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لڑی ہیں، جس میں الحمدللہ سب کے سب فتح یافتہ ہیں، جس میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کامیابی نوازا ہے، وہاں پر ہر جگہ ان کو بہادری اور شجاعت اور اللہ کی نصرت حاصل تھی، جیسا کہ مشہور ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری حصے میں عراق، ایران، شام کی طرف انہوں نے آگے بڑھے اور آگے بڑھتے گئے، ہر جگہ انہوں نے الحمدللہ فتح حاصل کرتے رہے، کامیابی حاصل کرتے رہے، جس میں یرموک بہت ہی مشہور ہے جو کئی لاکھوں کے مجموع میں قتال ہوا، اس کے باوجود الحمدللہ مسلمانوں کی ہی فتح ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے کمانڈری سے معزول کر دیا، یعنی اس کی کمانڈری سے نکال دیے کہ عام سپاہی کی طرح لڑو۔ وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں میں اور دشمنوں میں ایک بات عام ہو گئی تھی کہ جہاں پر خالد ہو وہاں پر جنگ انہی کی جیتی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان سے ہمارا کمزور ہونے کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خالد بن ولید عام سپاہی بن کر جنگ لڑے، تو ضرور خالد بن ولید اس بات کو تسلیم کیے، وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے تھے، اس بات کو تسلیم کیا اور باقاعدہ جنگیں کی۔ کئی ایسے مشہور جنگیں ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ہر جگہ الحمدللہ جنگیں لڑتے گئے، اور وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کا نام لے کر لڑتے تھے، اللہ کے لیے لڑتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ان کو کامیابی نصیب کیا، ہر جگہ ان کو فتح ان کے قدموں کو چومتی تھی۔ تو یہ چند بنیادی ایسے معلومات تھے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہر جگہ جنگوں میں کامیابی اور جنگوں میں فتح حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے اخلاق کے بارے میں بات چیت کریں تو پہلی صفت جو ان کے اندر نظر آتی تھی وہ بہادر، شجاعت اور کمانڈری تھی، کہ کئی لاکھوں کے مجمع کو ان کی بات پر اکٹھا کر سکتے تھے، ان کی بات پر تمام لوگ ایک جا ہو جا سکتے تھے۔ یہ ان کا رعب تھا، ڈر تھا، ان کے اندر کی وہ عزت تھی کہ تمام لوگ ان کی بات ضرور مانتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سیرت میں بتایا جاتا ہے کہ جس طرح ایک کمانڈر تھے اسی طرح ایک مشہور مبلغ بھی تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان کو دوسرے قبیلوں کو دعوت دینے کو کہا تھا، جیسا کہ 10 ہجری میں نجران کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو جب ان کی آواز سنے تو کئی لوگ الحمدللہ نجران کا سارا قبیلہ بہت ہی جلد اسلام قبول کر لیا، تو یہ بہت زبردست مبلغ اسلام بھی تھے۔ اور جیسا یہ دشمنوں کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے تبلیغ کی دعوت، اسلام کی دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، بعد میں یہ جنگ شروع کرتے تھے۔ یہ تبلیغ میں بہت ہی کامیاب بھی ہوتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ ان کے اخلاق میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب ان کو کمانڈری سے نکال دیا تو کئی سال جو اللہ کے رسول نے ان کو کمانڈر بنایا تھا، اس کے بعد ابو بکر بھی ان کو کمانڈری کو تسلیم کیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ ان کی کمانڈری سے نکال دیا، اس کے باوجود انہوں نے اسی طرح جنگ لڑے جس طرح وہ کمانڈر ہو کر لڑتے تھے۔ تو یہ ان کی للہیت اور ان کا تقویٰ، یہ ان کے لیے اخلاص، خلوص اور اللہ کے لیے صحیح نیت تھی، کہ جس کی وجہ سے یہ ہر وقت ایک ہی نظر آتے تھے، ان کا ظاہر اور باطن سب ایک تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ پہلے سے مشہور تھے کہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ علم والے تھے، ذہن والے تھے، ان کی ذہانت اچھی تھی، اور یہ بہت ہی کام دور اندیشی کے ساتھ کرتے تھے، سوچ سمجھ کر کام کیا کرتے تھے۔ ان کے اخلاق کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مشہور ہیں، جو مشہور صحابہ میں سے بھی ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ اگر ان کے خاندان کے بارے میں بات کریں تو ان کا خاندان جیسا کہ خود ان کا نام خالد تھا، اور ان کے والد صاحب ولید ہیں، خالد بن ولید، اور ان کے والد صاحب سردار تھے بنو مخزوم کے۔ ان کا پورا نام ولید بن مغیرہ تھا، اور ان کی والدہ لبابہ بنت حارث تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اسلام سے قبل 2-3 بیویاں تھیں، جیسا کہ قبشہ بنت حودہ، ام تمیم بنت انس بن مدرکہ۔ بعد انہوں نے اسلام کے بعد ان کو محدود رکھا،
اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہی سفر کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اولاد میں سے مشہور ایک ہی لڑکے کا نام ہے عبد الرحمن ہے، جو اکثر جنگوں میں باپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کے اولاد کے بارے میں اس سیرت میں کہیں مشہور نہیں ہے، اس وجہ سے جتنا ہمارے سامنے ہے اتنا ہم ضرور اسی سے اکتفا کریں گے۔ اس کے بعد یہ بہت سی جنگیں، جیسا کہ بتایا گیا کہ 600 سے زیادہ جنگیں لڑیں، تو ان کی امید تھی، جیسا کہ ان کے خاتمے کے وقت بتایا جاتا ہے کہ جب یہ وفات کے قریب تھے، ان بیماری میں تھے، بستر پر تھے، انہوں نے کئی مرتبہ یہ زبان پر لفظ کہے ہیں جو ان کے الفاظ ہیں کہ میں شہید ہونے کے نیت سے، میں شہید ہونے کے شہیدی کے مرتبے کے لیے چاہتا تھا، اس وجہ سے جنگ لڑتا تھا، اس کے باوجود میری موت عام ہوتی ہے۔ یہ مجھے بہت رشک کا عمل ہے، یہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے لیے بہت ہی عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے کہ جس کی موت جس طرح لکھی گئی ہو اسی طرح وہ انتقال ہوگا۔ جبکہ بتایا جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جسم کے ہر حصے پر، جسم کے ہر عضو پر جنگی تلوار کے نشانات تھے، کہیں نہ کہیں زخمیں تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہیدی مرتبہ نہیں دیا، مگر ان کی فوجی میں، ان کی کمانڈری میں کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ مکے میں مدینے سے نکل کر کہیں دور تک حمص میں جا کر پہنچے، حمص میں ان کی وفات ہوئی، جو عام موت ان کا انتقال ہوئی۔ جیسا کہ اگر عیسوی کی تاریخ بتائیں تو 640 میں ان کا انتقال ہوا، 21 ہجری میں انتقال ہوا، تو وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، جب ان کو یہ بات پہنچی کہ کمانڈر یعنی سپاہی خالد بن ولید کا انتقال ہوا ہے، تو بہت زیادہ رنج ہوئے، صحابہ اکرام پر خاموشی طاری ہو گئی، اس وجہ سے کہ یہ جنگوں کے میں بہت مشہور تھے، دشمنوں میں رعب و دبدبا تھا۔ اس طرح ان کی چھوٹی سی سیرت رہی، ان باتوں کو یاد رکھیں، ان سے عبرت حاصل کرنے، ان کے اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنے، اس طرح کا ایمان اور اس طرح کی للہیت تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔